بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو کہانی بلیک زیرو۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر سمتھ کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور پھر چند لمحوں بعد وہ مکمل طور پر ہوش میں آ گیا۔ چونکہ اس کے پیر بندھے ہوئے نہیں تھے اس لیے ہوش میں آتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا، لیکن جیسے ہی وہ اٹھا بلیک زیرو نے اس کے گھٹنے پر چھری مار دی اور اس کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ قالین پر گر گیا۔ اس کے گھٹنے سے خون بہنے لگا تھا۔ اب وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ بلیک زیرو نے اس کی آنکھ میں چھری مار کر اس کی ایک آنکھ بھی نکال دی تھی اور درد کی شدت سے ڈاکٹر سمتھ چیخنے لگا۔ بلیک زیرو نے اس کے سینے میں مکہ مارا اور پھر اسے قابو کر کے نمک اس کی آنکھ میں ڈال دیا۔ اس کا تڑپنا اور چیخنا بہت تیز ہو گیا تھا۔ نمک نے اس کی زخمی آنکھ میں گویا آگ سی لگا دی تھی اور ڈاکٹر سمتھ کے حواس گم ہوتے جا رہے تھے۔ بولو، ہسپتال میں اور کون کون تمہارا ساتھی ہے؟ بلیک زیرو نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اب صرف برٹنی ہے، باقیوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، ڈاکٹر سمتھ نے لاشعوری انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ برٹنی کا ایڈریس بتاؤ، بلیک زیرو نے بدستور تیز لہجے میں پوچھا تو اس نے ایڈریس بتا دیا۔ کیا یہ برٹنی بھی ہسپتال میں کام کرتی ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ ہاں، یہ نرس ہے، ڈاکٹر سمتھ نے لاشعوری انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر اس کا ایڈریس بھی بتا دیا۔ کیا راڈاک نے زیرو لینڈ کے بڑوں کو X2 کے بارے میں بتا دیا ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ معلوم نہیں، یہ راڈاک کو ہی معلوم ہوگا، ڈاکٹر سمتھ نے کہا تو بلیک زیرو نے چھری اس کے دل میں اتار دی۔ ڈاکٹر سمتھ کی آخری چیخ بلند ہوئی اور اس کے جسم نے چند جھٹکے کھائے اور پھر وہ ساکت ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد بلیک زیرو فلیٹ سے باہر آ گیا۔ نیچے ٹیکسی سٹینڈ پر پہنچ کر اس نے ٹیکسی لی اور ڈرائیور کو فلاور پلازا چلنے کے لیے کہا۔ تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ فلاور پلازا پہنچ گیا۔ اس نے ڈرائیور کو کرایہ کے علاوہ ٹپ بھی دی اور پھر فلاور پلازا کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد بلیک زیرو ڈاکٹر سمتھ کے بتائے ہوئے ایڈریس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے ستون پر لگی ہوئی کال بیل بجائی اور انتظار کرنے لگا۔ چند لمحے گزر گئے لیکن دروازے پر کوئی نہ آیا تو اس نے دوبارہ کال بیل بجائی اور انتظار کرنے لگا۔ اب بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ فلیٹ کی خاموشی بتا رہی تھی کہ فلیٹ میں کوئی نہیں ہے۔ وہ ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ صدیقی، تنویر اور جولیا کے حیرت سے اچھلنے کی وجہ ڈرائنگ روم میں پڑی ہوئی ایک لاش تھی۔ اس لاش پر تشدد کیا گیا تھا اور اس کی ایک آنکھ کا ڈھیلا بھی غائب تھا اور چہرہ بھی زخمی تھا اور دل میں چھری پیوست تھی۔ ان تینوں نے غور سے لاش کو چیک کیا۔ یہی ڈاکٹر سمتھ ہے، لیکن اسے اس طرح کس نے قتل کیا ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے مرے ہوئے زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی، میرے اندازے کے مطابق اسے مرے ہوئے صرف 10-12 منٹ ہوئے ہوں گے، تنویر نے کہا۔ واقعی لاش کی حالت بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر سمتھ کو مرے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ جب مجرموں کو اپنے کسی راز کے آؤٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کو بھی مارنے سے گریز نہیں کرتے، صدیقی نے کہا۔ جب اپنے کسی ساتھی کو مارا جاتا ہے تو اس طرح نہیں مارا جاتا، بلکہ اسے سیدھے سیدھے طریقے سے گولی مار دی جاتی ہے۔ جبکہ ڈاکٹر سمتھ پر تشدد کیا گیا ہے، اس سے کسی نے پوچھ گچھ کی ہے اور پھر اس کے دل میں چھری ماری گئی ہے، جولیا نے کہا۔ مس جولیا، ہمارا اب یہاں رکنا بیکار ہے، ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پولیس یہاں آ جائے اور ہم بلا وجہ ہی دھر لیے جائیں، تنویر نے کہا۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، آؤ، جولیا نے کہا اور پھر وہ اس پلازا سے بھی باہر آ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس اپنے ہوٹل میں پہنچ گئے تھے۔ ہم ایک بار پھر اندھیرے میں گھر چکے ہیں، تنویر نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس وقت وہ جولیا کے کمرے میں موجود تھے۔ جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں کبھی نہ کبھی روشنی بھی چمکتی ہے، جولیا نے کہا۔ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صدیقی نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم اپنے کمرے میں بیٹھو، میں پولیس اسٹیشن کا چکر لگا کر آتی ہوں،
جولیا نے صدیقی کی بات کا جواب دینے کے بجائے ان دونوں کو اپنے کمرے میں جانے کے لیے کہا۔ عمران بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کرتا تھا، ساری بھاگ دوڑ وہ خود کر لیتا تھا، اور اب آپ بھی وہی سلوک ہمارے ساتھ کر رہی ہیں، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پولیس اسٹیشن چونکہ میں پریس رپورٹر کی حیثیت سے جا رہی ہوں، اس لیے میرا اکیلے ہی جانا مناسب ہے۔ کسی قسم کی کارروائی کے لیے ہم جہاں بھی جائیں گے تینوں ساتھ جائیں گے، جولیا نے کہا، لیکن تنویر کا پھولا ہوا منہ درست نہ ہوا اور پھر وہ دونوں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ جولیا نے اپنا کمرہ لاک کیا اور ہوٹل سے باہر آ کر اس نے ٹیکسی لی اور ڈرائیور کو پولیس اسٹیشن چلنے کے لیے کہا۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر اس نے سر براؤن ہسپتال کے کک جونی انکل کے گھر کا ایڈریس لیا اور پھر وہ اس کے گھر پہنچ گئی۔ جونی انکل کے گھر میں صرف اس کی بیوی تھی۔ آنٹی، جونی انکل نے ایسا کام کیوں کیا؟ 5 انسانوں کو زہر دے دیا۔ تعارف کے بعد جولیا نے جونی انکل کی بیوی سے پوچھا۔ صرف اور صرف لالچ۔ لالچ انسان سے عجیب عجیب کام کروا دیتا ہے۔ میں نے تو جونی کو منع کیا تھا کہ خطرناک قسم کے لوگوں سے نہ ملا کرے، لیکن اس نے میری ایک بات نہیں سنی اور مارا گیا، جونی کی بیوی نے کہا، جس نے اپنا نام جولیا کو لیانا بتایا تھا۔ خطرناک قسم کے لوگوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا وہ غنڈے یا بدماش تھے؟ جولیا نے پوچھا۔ ہاں، وہ ایسے ہی تھے، لیانا نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کی وجہ سے جونی انکل مارے گئے، بلکہ انہوں نے خود ہی جونی انکل کو مار دیا، جولیا نے لیانا سے پوچھا۔ کئی لوگ آتے تھے، اب میں بوڑھی عورت کس کس کو یاد رکھوں، لیانا نے کہا۔ آنٹی، آپ ذہن پر زور دیں اور یاد کریں، میں جونی انکل کے قاتلوں کو سزا دلوانا چاہتی ہوں، جولیا نے کہا تو لیانا سوچ میں گم ہو گئی۔ ہاں، ایک شخص مجھے یاد آ رہا ہے، وہ 2-3 بار جونی سے ملنے کے لیے آیا تھا اور جونی نے اسے رچی کے نام سے پکارا تھا۔ اس شخص کو میں نے ایک بار لارڈ روڈ پر واقع گولڈن بار میں دیکھا تھا اور وہ وہاں ہیڈ ویٹر کی وردی میں تھا، لیانا نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ اوہ، تھینک یو آنٹی، اب مجھے امید ہے کہ میں جونی انکل کے قاتلوں تک پہنچ جاؤں گی، جولیا نے کہا، اور پھر وہ اجازت لے کر واپس ہوٹل تک پہنچ گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے تنویر اور صدیقی کو بھی وہیں بلوا لیا۔ تنویر کا موڈ ابھی تک خراب تھا۔ تنویر، خوش رہنا سیکھو، یہ ہر وقت منہ بنائے رہنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے ہونا اچھی بات نہیں ہے، اس سے انسان کا اپنا ہی خون جلتا ہے اور وہ دوسروں کا کچھ نہیں بگاڑتا، جولیا نے تنویر کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تنویر تو ایسے ہی جذباتی ہو جاتا ہے مس جولیا، آپ اس کی بات رہنے دیں، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ جس کام سے گئی تھیں اس میں آپ کو کامیابی ہوئی ہے، صدیقی نے کہا۔ ہاں، ایک کلیو ملا ہے جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، جولیا نے کہا، اور پھر اس نے ان دونوں کو لیانا سے ملاقات اور اس سے ہونے والی بات چیت کے بارے میں بتا دیا۔ اب اگر ہم پوچھ گچھ کے لیے رچی کو اٹھا کر لے آئیں تو کہاں لائیں؟ اس ہوٹل کے کمرے میں تو نہیں لا سکتے، تنویر نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں کسی پراپرٹی ڈیلر سے ملتی ہوں، اس سے ایک کوٹھی اور کار کرائے پر حاصل کرتی ہوں، پریس کارڈ اور سوئس نژاد ہونے کی وجہ سے مجھے فوراً ہی یہ چیزیں مل جائیں گی، جولیا نے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں مس جولیا، ہمیں تو یہ کام پہلے کرنا چاہیے تھا، تنویر نے کہا۔ عمران صاحب آنے والے حالات کے مطابق پہلے سے انتظام کر لیتے ہیں، صدیقی نے کہا تو عمران کے ذکر پر تنویر کا منہ ایک بار پھر بگڑ گیا، لیکن اس نے کہا کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، میں نے قریب ہی ایک پراپرٹی ڈیلر کا آفس دیکھا ہے، جولیا نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے کمرے میں جانے لگے۔ تم دونوں اس کمرے میں بیٹھے رہو، میں 10-15 منٹ میں واپس آ رہی ہوں، جولیا نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ پھر تقریباً 15 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی۔ اس ہوٹل کی عقبی طرف گلی میں ایک کوٹھی ملی ہے، کوٹھی میں ایک کار بھی موجود ہے اور ضروریات کی دیگر اشیاء بھی، جولیا نے کہا۔ ہم اپنا سامان اٹھا کر لاتے ہیں تاکہ اس کوٹھی میں شفٹ ہو سکیں، صدیقی نے کہا تو جولیا نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے تو جولیا نے اپنا سامان بھی پیک کر لیا اور پھر کچھ دیر بعد تنویر اور صدیقی جولیا کے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے کاؤنٹر پر بتایا کہ وہ کمرے چھوڑ کر جا رہے ہیں اور پھر وہ پیدل ہی چلتے ہوئے کرائے پر حاصل کی گئی کوٹھی میں پہنچ گئے۔ یہ ایک چھوٹی سی خوبصورت کوٹھی تھی۔ کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں بلو کلر کی ٹویوٹا کار موجود تھی۔ اس کوٹھی میں 3 کمرے اور ایک ڈرائنگ روم تھا۔ کوٹھی میں فرنیچر اور ضروریات زندگی کا تمام سامان موجود تھا۔ انہوں نے اپنا سامان ایک کمرے میں رکھا اور پھر وہ تینوں ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔
تم دونوں میں سے ایک مارکیٹ چلا جائے اور میک اپ کا سامان لے آئے۔ تم دونوں مقامی میک اپ کر لو تاکہ تمہیں یہاں آنے جانے میں آسانی ہو، جولیا نے کہا۔ میک اپ کا سامان ہم پہلے ہی لا چکے ہیں، تنویر نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم دونوں جلدی سے میک اپ کر لو، پھر ہم نے گولڈن بار چلنا ہے، جولیا نے کہا، اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں مقامی میک اپ میں تھے۔ جولیا کو میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ ویسے ہی سوئس نژاد تھی۔ مس جولیا، اب آپ کچھ دیر انتظار کریں، میں اور صدیقی جا کر رچی کو لے کر آتے ہیں، تنویر نے کہا تو جولیا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اوکے، تم دونوں جاؤ اور رچی کو اٹھا کر لے آؤ، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ دونوں کار میں بیٹھ کر باہر نکل گئے۔ جولیا ان کا انتظار کرنے لگی اور اب اسے احساس ہوا کہ انتظار کرنا کسے کہتے ہیں۔ پھر تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد کار کے ہارن کی آواز سنائی دی تو جولیا اٹھ کر باہر آئی اور اس نے گیٹ کھول دیا۔ تنویر اور صدیقی کے چلے جانے کے بعد اس نے گیٹ اندر سے بند کر لیا تھا۔ اسٹور سے اسے رسی کا ایک بنڈل بھی مل گیا تھا، اس نے وہ بنڈل بھی ڈرائنگ روم میں لا کر رکھ دیا تھا۔ گیٹ کھلنے پر کار اندر آئی تو تنویر اور صدیقی کار سے نیچے اتر آئے۔ تنویر نے کار کا پچھلا دروازہ کھولا اور ایک آدمی کو باہر کھینچ لیا اور پھر وہ اسے ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ یہ رچی تھا اور وہ دونوں اسے گولڈن بار سے اٹھا کر لائے تھے۔ تنویر نے ڈرائنگ روم میں آ کر رچی کو قالین پر پٹخ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نظریں میز پر رکھے ہوئے رسی کے ایک بنڈل پر پڑیں تو اس نے رسی کا وہ بنڈل اٹھایا اور رچی کو رسی سے باندھنے لگا۔ اسے ہوش میں لے آؤ، جولیا نے تنویر سے کہا تو تنویر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پانی کا ایک جگ بھرا اور رچی کے سر پر انڈیل دیا۔ چند لمحوں بعد رچی کو ہوش آ گیا اور اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بندھا ہونے کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکا۔ کون ہو تم اور تم نے مجھے کیوں اغوا کیا ہے؟ رچی نے ان تینوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، مگر تنویر نے آگے بڑھ کر رچی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا جس سے چٹاخ کی آواز گونجی اور رچی کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ سوال ہم نے پوچھنے ہیں، تم نے نہیں، تنویر نے غراتے ہوئے کہا۔ تنویر کا تھپڑ کھا کر اس نے برا سا منہ بنایا تو تنویر نے اسے ایک اور زوردار تھپڑ مار دیا۔ ایڈیٹ، اب تھپڑ ہی مارتے رہو گے یا کچھ پوچھو گے بھی؟ رچی نے غراتے ہوئے کہا۔ مجھے گالی دیتے ہو؟ مجھے؟ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا اور رچی کی پسلیوں پر ایک زوردار ٹھوکر مار دی۔ ٹھوکر لگتے ہی اس کے منہ سے کراہیں نکلنے لگیں۔ اگر تم مرد ہو تو مجھے کھول کر مجھ سے لڑ کر دیکھو۔ چند لمحے کراہنے کے بعد رچی نے کہا تو تنویر اس کی بات سن کر آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر رچی کو کھولنا چاہا۔ رک جاؤ تنویر، جولیا نے تنویر سے کہا تو تنویر نے مڑ کر جولیا کی طرف دیکھا۔ اس نے مجھے للکارا ہے مس جولیا، میں اسے بتاؤں گا کہ تنویر میں کتنی طاقت ہے، تنویر نے غصے سے کھولتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں سی نکل رہی تھیں۔ تنویر، ہم یہاں مشن پر آئے ہوئے ہیں، ذاتی لڑائی کے لیے نہیں۔ ہمارے پاس وقت کم ہے اور اس کم وقت میں ہم نے مشن مکمل کرنا ہے، لہٰذا تم ایک طرف ہو جاؤ، جولیا نے غصیلے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ نہیں مس جولیا، میں اب اسے بتا کر ہی رہوں گا کہ تنویر کیا شے ہے، تنویر نے کہا۔ شٹ اپ، تم میری حکم عدولی کر رہے ہو اور میں اس وقت تمہاری چیف ہوں، اور چیف کی حکم عدولی کا مطلب تو تمہیں معلوم ہی ہوگا، جولیا نے بدستور غصیلے لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری، ٹھیک ہے، آپ پوچھ گچھ کر لیں، تنویر نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ رچی، تم سر براؤن ہسپتال کے کک انکل جونی کے گھر جاتے رہے ہو، جولیا نے رچی سے مخاطب ہو کر کہا۔ کون جونی؟ میں تو کسی انکل جونی کو نہیں جانتا، رچی نے فوراً ہی انکار کرتے ہوئے کہا، مگر جولیا نے اس کے لہجے سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تنویر، تم نے اس کی زبان کھلوانی ہے، جولیا نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مس جولیا، یہ طوطا ابھی فر بولے گا، تنویر نے کہا، اور پھر اس نے جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکالا اور رچی کے قریب گیا۔ اس نے خنجر رچی کے کان پر چلایا اور اس کا کان کٹ کر گر گیا۔ پھر اس نے اس کے دوسرے کان پر بھی خنجر چلا دیا، اس کا دوسرا کان بھی کٹ کر نیچے جا گرا۔ اس کے بعد اس نے رچی کی ناک پر خنجر کا وار کیا اور رچی کی ناک آدھی سے زیادہ کٹ گئی۔ اب رچی کی کربناک چیخیں بلند ہونے لگی تھیں، لیکن تنویر نے اپنا ہاتھ نہ روکا۔ اس نے پہلے رچی کی ایک انگلی بھی کاٹ دی اور پھر دوسری بھی۔ مس جولیا،
میں اس کے تمام اعضاء کاٹ ڈالوں گا لیکن موت اسے پھر بھی نہیں آئے گی، تنویر نے غراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے رچی کی تیسری انگلی بھی کاٹ دی۔ میں سارے سوالوں کے جواب دوں گا، پوچھو کیا پوچھنا ہے، رچی نے تکلیف کی شدت سے بل بلاتے ہوئے کہا۔ تو تنویر نے اپنا ہاتھ روک لیا اور جولیا کی طرف دیکھنے لگا۔ تم جونی انکل کے گھر جاتے رہے ہو؟ جولیا نے پوچھا۔ ہاں، میں جونی انکل کے گھر جاتا رہا ہوں، رچی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم وہاں کس کے حکم سے اور کیا کرنے جاتے تھے؟ جولیا نے پوچھا۔ جونی انکل ہمارا ساتھی تھا، اس لیے میں اس سے ملنے جاتا تھا، رچی نے کہا۔ تم کس کے لیے کام کرتے ہو؟ جولیا نے پوچھا۔ گولڈن بار کے مالک راڈاک کے لیے۔ راڈاک نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے اور گروپ کے اراکین گولڈن بار میں ہی رہتے ہیں۔ ہم لوگ ہر قسم کی غیر قانونی کارروائیاں کرتے ہیں، رچی نے کہا۔ سر براؤن ہسپتال سے ایک حبشی اور ایک مریض کو راڈاک نے اغوا کیا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ یہ دونوں اس وقت کہاں ہیں؟ جولیا نے پوچھا۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ راڈاک صرف گولڈن بار کے ہی مالک نہیں ہیں، بلکہ ان کے کئی اور کام ہیں اور کئی ٹھکانے ہیں، رچی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کی اصل رہائش گاہ اور اس کی دوسری رہائش گاہوں کے بارے میں پوری تفصیل بتاؤ، جولیا نے کہا۔ نیشنل اسٹریٹ کوٹھی نمبر 115، یہ اس کی رہائشی کوٹھی ہے اور وہاں کام کے سلسلے میں بار کے ملازم جاتے رہتے ہیں اور گولڈن بار والے آفس میں بھی بعض راڈاک آتے جاتے رہتے ہیں۔ میں نے انہیں ایک دو بار زیرو ہاؤس میں بھی جاتے دیکھا ہے۔ یہ زیرو ہاؤس 11 ڈاؤن اسٹریٹ پر بہت پراسرار قسم کی عمارت ہے۔ راڈاک نے ہمیں کبھی وہاں نہیں بلایا اور نہ ہی کبھی یہ بتایا کہ یہ عمارت ان کی ہے۔ اس کے علاوہ میں ان کی کسی اور رہائش گاہ کے بارے میں نہیں جانتا، رچی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ راڈاک کا ڈاکٹر سمتھ سے بھی کوئی تعلق تھا؟ جولیا نے پوچھا۔ ہاں، دونوں بہت اچھے دوست ہیں، لیکن تم نے لفظ تھا کیوں استعمال کیا ہے؟ رچی نے پوچھا۔ اس لیے کہ ڈاکٹر سمتھ اب اس دنیا میں نہیں رہا، وہ اپنے اصل ٹھکانے میں پہنچ چکا ہے، جولیا نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور پھر اس نے تنویر کی طرف دیکھا۔ تنویر اور صدیقی دونوں ہی اس دوران خاموش رہے تھے۔ تنویر، تم اس سے لڑنا چاہتے ہو تو لڑ لو، لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے، جولیا نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں تو بلا وجہ غصے میں آ گیا تھا مس جولیا، یہ تو بہت معمولی سا کیڑا ہے، اس سے لڑنا میری شان کے خلاف ہے، تنویر نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے رچی کو ٹھوکر مار دی۔ اسے آف کر کے اس کی لاش کو کہیں چھپا دو، جولیا نے کہا، تو تنویر نے فوراً ہی رچی کے دل میں خنجر گھونپ دیا۔ رچی کی چیخ بلند ہوئی اور بندہ ہونے کے باوجود وہ تڑپنے لگا۔ کچھ دیر تڑپنے کے بعد وہ ساکت ہو گیا۔ تنویر نے اس کی لاش کو اٹھایا اور اسٹور میں موجود ایک الماری میں رکھ کر الماری کو بند کر دیا۔ لاش اٹھانے کی وجہ سے اس کی شرٹ پر خون لگ گیا تھا۔ ایک بیڈ روم میں کپڑوں کی الماری بھی موجود تھی۔ تنویر نے اس الماری میں سے ایک شرٹ نکال کر پہن لی اور پھر وہ تینوں باہر آ کر کار میں بیٹھ گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر موجود تھا، جبکہ اس کی ساتھ والی سیٹ پر جولیا بیٹھی ہوئی تھی اور پچھلی سیٹ پر صدیقی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کئی بار لندن آ چکے تھے، اس لیے یہاں کے راستوں سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ 40 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ نیشنل اسٹریٹ پہنچ گئے اور پھر کوٹھی نمبر 115 تلاش کرنے میں انہیں ذرا بھی دشواری پیش نہ آئی۔ کوٹھی نمبر 115 بہت بڑی کوٹھی تھی۔ اس کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ کر تنویر نے کار روک دی اور جولیا نے نیچے اتر کر ڈور بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ اگلے ہی لمحے گیٹ کی ذیلی کھڑکی کھلی اور ایک مسلح چوکیدار کی صورت دکھائی دی، جبکہ اس کے پیچھے بھی مسلح افراد دکھائی دے رہے تھے۔ جی فرمائیے مس، اپنے سامنے ایک خاتون کو دیکھ کر چوکیدار نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میں ڈیلی کرائم نیوز انٹرنیشنل کی رپورٹر ہوں، مجھے راڈاک صاحب سے ملنا ہے، جولیا نے چوکیدار سے مخاطب ہو کر کہا۔ سوری مس، راڈاک صاحب تو یہاں تشریف نہیں رکھتے، چوکیدار نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے، وہ کہاں ملیں گے؟ جولیا نے لہجے میں پریشانی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ مس، ان کے کئی شہروں میں بزنس ہیں، زرعی فارمز ہیں، اور ان سب کی دیکھ بھال کے لیے وہ کبھی کہیں اور کبھی کہیں ہوتے ہیں، اس لیے ہم کچھ نہیں بتا سکتے کہ وہ آج کہاں ہوں گے، چوکیدار نے بدستور مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وہ یہاں کب مل سکتے ہیں؟ جولیا نے پوچھا۔ سوری مس، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ کبھی کبھار ہی یہاں آتے ہیں اور بعض اوقات کئی ماہ یہاں نہیں آتے، چوکیدار نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو جولیا نے اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس کار میں آ کر بیٹھ گئی۔
تنویر اور صدیقی کو چوکیدار کی آواز سنائی دے رہی تھی، اس لیے جولیا نے تفصیل بتانے کی ضرورت محسوس نہ کی اور پھر جولیا کے اشارے پر تنویر نے کار آگے بڑھا دی۔ اب ہم نے زیرو ہاؤس کو چیک کرنا ہے، جولیا نے کہا تو تنویر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ زیرو ہاؤس پہنچ گئے، لیکن وہاں پہنچ کر انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ راڈاک زیرو ہاؤس میں موجود اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے شراب کی کھلی بوتل رکھی ہوئی تھی۔ وہ آدھا گلاس بھرتا اور اسے سپ کرتا، جب گلاس خالی ہو جاتا تو وہ دوبارہ گلاس بھر لیتا۔ اس کے سامنے میز پر ایک انٹرکام اور کئی رنگوں کے ٹیلی فون سیٹ رکھے ہوئے تھے۔ جب بوتل آدھی سے زیادہ خالی ہو گئی تو اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ ڈینیل اور مارٹی کو بھیج دو، راڈاک نے کہا۔ مارٹی زیرو ہاؤس کا انچارج تھا۔ 1 منٹ بعد ہی ڈینیل اور مارٹی اس کے آفس میں داخل ہوئے۔ دونوں نے اسے ادب سے سلام کیا اور نظریں جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ مارٹی، اس حبشی کا کیا حال ہے؟ راڈاک نے مارٹی سے مخاطب ہو کر کرخت لہجے میں پوچھا۔ آپ کی ہدایت کے مطابق اسے مسلسل بے ہوش رکھا جا رہا ہے، مارٹی نے جواب دیا۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، راڈاک نے کہا۔ بہتر سر، آئیے، مارٹی نے کہا تو راڈاک اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈینیل، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، راڈاک نے ڈینیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اب تک خاموش کھڑا تھا۔ یس سر، ڈینیل نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ تینوں راڈاک کے آفس سے نکل کر ایک اور کمرے میں پہنچ گئے۔ اس کمرے میں پہنچ کر مارٹی واش روم میں داخل ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کمرے کی ایک دیوار میں خلا پیدا ہوا۔ یہ تہہ خانے میں داخل ہونے کا راستہ تھا اور مارٹی یہی راستہ اوپن کرنے کے لیے واش روم میں داخل ہوا تھا۔ پھر وہ تینوں اس خلا میں داخل ہو گئے۔ نیچے سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ سیڑھیوں کا اختتام ایک کشادہ تہہ خانے میں ہوا جہاں روشنی اور ہوا کا انتظام موجود تھا۔ اس تہہ خانے میں کئی مشینیں رکھی ہوئی تھیں اور چند بینچ بھی موجود تھے۔ ایک بینچ پر جوزف بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا اور اس کے جسم کو رسیوں کے بجائے اس بار زنجیروں سے جکڑا گیا تھا۔ جن زنجیروں سے اسے باندھا گیا تھا وہ کافی موٹی تھیں۔ اسے ہوش میں لے آؤ، راڈاک نے کرخت لہجے میں کہا تو مارٹی ایک الماری کی طرف بڑھ گیا، جبکہ راڈاک بینچ کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مارٹی نے الماری سے ایک سرنج اور انجیکشن نکالا اور سرنج کو انجیکشن سے بھر کر جوزف کے بازو میں انجیکٹ کر دیا۔ انجیکشن لگنے کے 2-3 منٹ بعد جوزف کو ہوش آنے لگا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بندھا ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ نہ سکا۔ رسیاں تو تم نے توڑ لی تھی مسٹر جوزف، اب زنجیریں بھی توڑ کر دکھاؤ، راڈاک نے جوزف کی طرف دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں زنجیروں کو توڑنے کے بجائے تمہاری گردن توڑنا زیادہ پسند کروں گا، جوزف نے غراتے ہوئے کہا۔ ڈینیل اور مارٹی کی موجودگی میں جوزف کی یہ بات سن کر راڈاک کو غصہ آ گیا اور وہ غصے کی حالت میں کرسی سے اٹھا اور اس نے دیوار پر لٹکا ہوا ایک ہنٹر اتارا اور جوزف کے قریب پہنچ کر ہنٹر جوزف پر برسانے لگا۔ ہنٹر لگنے کے باوجود جوزف کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات نمودار نہ ہوئے، بلکہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس مسکراہٹ کو دیکھ کر راڈاک کو اور غصہ آ گیا اور اس کا ہاتھ زیادہ تیز چلنے لگا۔ شیر اگر جال میں قید ہو تو چوہے بھی اس کے قریب آ کر حرکتیں کرتے ہیں۔ مجھے بھی اس وقت تم کسی ایسے ہی چوہے کی مانند لگ رہے ہو، جوزف نے طنزیہ لہجے میں کہا تو راڈاک کو اور زیادہ غصہ آ گیا اور وہ زیادہ زور زور سے ہنٹر مارنے لگا، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جوزف کو اس کا اثر ہی نہیں ہو رہا۔ راڈاک کو بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی پتھر پر ہنٹر برسا رہا ہو۔ آخر کار وہ تھک گیا اور ہانپنے لگا۔ جوزف کے چہرے کی مسکراہٹ اور زیادہ گہری ہو گئی۔ میں تمہارے ڈمی ایکس 2 عرف طاہر کا بندوبست کر لوں، پھر تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالوں گا، راڈاک نے ہانپتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر جوزف چونک پڑا۔ ڈمی ایکس 2؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جوزف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارے دماغ کا لاک نہیں کھل سکا تھا، لیکن تمہارے باس طاہر کے دماغ کا لاک کھل گیا تھا کیونکہ وہ بیمار تھا، لہٰذا اس کے لاشعور نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے کہ وہ خود ڈمی ایکس 2 ہے اور اصل ایکس 2 علی عمران ہے، راڈاک نے کہا تو جوزف نے زنجیروں پر زور لگانا شروع کر دیا، لیکن یہ فولادی زنجیریں خاص قسم کی تھیں۔ جوزف کے زور لگانے کے باوجود ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ راڈاک نے اسے زنجیروں پر زور لگاتے ہوئے دیکھا تو مارٹی کی طرف متوجہ ہو گیا۔
اسے بے ہوش کر دو۔ مارٹی نے راڈاک کا حکم ملتے ہی الماری سے ایک اور انجیکشن نکالا اور سرنج بھر کر جوزف کے بازو میں انجیکٹ کر دیا۔ جوزف پر فوراً ہی بے ہوشی طاری ہونے لگی اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ جوزف کے بے ہوش ہونے کے بعد وہ تینوں واپس اوپر پہنچ گئے۔ یہ حبشی بہت ہی خطرناک انسان ہے، اس کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے۔ میرے آفس نمبر 1 کو اس اکیلے نے مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ اپنے آفس میں پہنچ کر راڈاک نے مارٹی سے مخاطب ہو کر کہا، سر آپ بے فکر رہیں، یہاں یہ حبشی اپنے جسم کو 1 انچ بھی حرکت نہیں دے سکے گا۔ مارٹی نے کہا تو راڈاک نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر اسی لمحے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، راڈاک نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا، سر شان کی ایمرجنسی کال ہے۔ دوسری طرف سے اس کی سیکریٹری نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، شان اس کے آفس نمبر 2 کا سیکیورٹی انچارج تھا، بات کرواؤ۔ راڈاک نے کہا اور پھر اس نے انٹرکام کا ریسیور رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحے میز پر موجود مختلف رنگوں کے فونز میں سے سفید رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، راڈاک سپیکنگ۔ راڈاک نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا، سر میں شان بول رہا ہوں۔ صبح آپ نے مجھے ویلنگٹن بھیجا تھا اور میں ابھی وہاں سے واپس آیا ہوں، لیکن یہاں تو مکمل تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارے بہت سے ساتھیوں کی لاشیں پولیس اٹھا کر لے جا چکی ہے، جبکہ مریض بھی یہاں سے غائب ہے۔ دوسری طرف سے شان کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی تو راڈاک کو ایسے محسوس ہونے لگا جیسے اس کے سر میں دھماکے سے ہو رہے ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ راڈاک نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا تو ڈینیل اور مارٹی بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں جناب، آپ خود آ کر دیکھ لیں۔ شان نے کہا، نہیں، میرا اب وہاں آنا بیکار ہے اور تم بھی فی الحال اپنے گھر چلے جاؤ یا گولڈن بار چلے جاؤ، راڈاک نے کرخت لہجے میں کہا اور ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ اب مجھے مین آفس سے بات کرنی ہی پڑے گی اور میرا اسپیشل ٹرانسمیٹر اس وقت نیشنل روڈ والی کوٹھی میں ہے۔ ٹھیک ہے، میں وہیں جا کر مین آفس سے بات کرتا ہوں، راڈاک نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ اتنی واضح تھی کہ ڈینیل اور مارٹی نے بھی سن لی تھی۔ پھر راڈاک اٹھا اور دونوں کو ہی نظر انداز کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔